داڑھی کترنا اہل کتاب کی مشابہت ہے، مونڈنا مجوس کی اور کترنا اہل کتاب کی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم من الانصار بیض اللحاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ہاں آئے، تشریف لائے، اور آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا تو ان کی داڑھی سفید تھی، ایک دم پوری سفید داڑھی۔ فقال یا معشر الانصار، آپ نے کہا اے انصار، حمروا وصفروا وخالفوا اہل الکتاب، اپنی داڑھی لال کرو یعنی مہندی لگا کر، وصفروا اور پیلی کرو کچم لگا کر، وہاں پودا آتا تھا اس سے کرتے تھے، لال پیلی داڑھی کو رنگ دو یعنی خضاب لگاؤ اس میں، اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ فقالوا یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یقصون عثانینہم ویوفرون سبالہم، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اہل کتاب اپنی داڑھی کترتے ہیں، کاٹتے ہیں، اپنی داڑھی کاٹتے ہیں اور اپنی مونچھیں بڑی کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفروا عثانینکم وقصروا سبالکم، تم اپنی داڑھی خوب بڑھاؤ اور مونچھیں کیا کرو، کترواؤ۔ فقالوا یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یخففون ولا ینتعلون، اہل کتاب چمڑے کے موزے خفین پہنتے ہیں لیکن جوتیاں یا نعلین نہیں پہنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انتعلوا وتخففوا وخالفوا اہل الکتاب، آپ نے کہا تم یعنی نعال بھی پہنو اور تم کیا کرو، چمڑے کے موزے بھی پہنو اور ان کی مخالفت کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھیے اہل کتاب کی مخالفت کتنی زیادہ تھی، تو آپ نے کہا کیا کرو، تم ان کی مخالفت کرو، وہ داڑھی کترتے ہیں تم داڑھی بڑھاؤ اپنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم یہاں اہل کتاب کے بالمقابل بھی دیا جو داڑھی کاٹتے تھے، اور مجوس کے اور مشرکین کے بالمقابل بھی دیا جو داڑھی مونڈتے تھے۔ تو مونڈنا اور کترنا دونوں کی مخالفت میں داڑھی بڑھانا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کترنا بھی غلط اور مونڈنا بھی غلط ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔